اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 92 اور 93 ہے، 92 اور 93۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے پایا ان دونوں سے پرے ایک قوم کے افراد کو جو کوئی بات سمجھ نہیں سکتے تھے۔ یہ ذوالقرنین کی تیسری مہم کا آغاز ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے مشرق کا سفر کیا، مغرب کا سفر کیا، اور اب یہ ایک اور سفر کا آغاز ہو رہا ہے تیسری طرف۔ یہ آیات بڑی اہم ہیں کیونکہ ان کے اندر یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہوگا، اور اس کے اوپر جو احادیث میں ان کا جو ذکر آیا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم احادیث کی روشنی میں اس پر ہم کچھ روشنی ڈالیں گے۔ تو یہاں پر ہے کہ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں سے کے درمیان میں پہنچا۔ اب یہ دیوار کیا ہے؟ سد کہتے ہیں دیوار کو۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ دو دیواروں سے مراد یہاں پر دو پہاڑی سلسلے ہیں۔ یہ پہاڑوں کے طویل دور تک پھیلے ہوئے سلسلے ہیں۔ داہنی طرف مشرق میں اگر آپ دیکھیں تو بحیرہ کیسپین ہے اور دوسری طرف بحیرہ اسود ہے۔ ان دونوں سمندروں کے ساحل کے ساتھ میں دو پہاڑی سلسلے برابر سے چلتے ہیں، اور ان پہاڑی سلسلوں کے درمیان کے جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں یاجوج ماجوج یہاں سے آتے تھے اور آ کر اس پر حملہ کرتے تھے۔ ہم اس کا انشاءاللہ بھی اور اگلی آیات میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان یہ حضرت ذوالقرنین یہاں سے چل پڑے۔ اب جب وہ دونوں سد کے درمیان میں پہنچے، یعنی اس پہاڑی سلسلے پر پہنچے ہیں جس میں ایک طرف ہم نے ابھی بتایا کہ بحیرہ کیسپین ہے اور ایک طرف بحیرہ اسود ہے، اور یہاں پر جب وہ پہنچتے ہیں اور یہ پہاڑی سلسلے کے درمیان میں ہے تو وجد من دونہما قوما، یہاں پر وہ ایک ایسی قوم کو پاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسی قوم ہے لا یکادون یفقہون قولا، جو کوئی ان کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا، یعنی ان کی زبان الگ ہے، یہ بالکل الگ قوم ہے، ان کی نسلیں الگ ہیں، رہن سہن الگ ہے، اور جہاں تک یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو تہذیب کی کوئی ہوا نہیں لگی تھی، یعنی وہ ویسے ہی وحشی تھے جیسے کہ جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے لوگ تھے۔ پوری قوم، یہ پوری نسل وہاں پر آباد تھی، لوگ وہاں پر آباد تھے۔ تو اس قوم کے جو افراد تھے وہ ذوالقرنین اور ان کے ساتھیوں کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ اب اب یہ جو ذوالقرنین آئے ہیں یہاں پر اور ان کے ساتھ میں جو لشکر ہے وہ ان لوگوں کی باتیں نہیں سمجھ رہے ہیں، یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کی زبان سے نا آشنا ہیں، نا واقف ہیں، ایک دوسرے کی زبان سے ان کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہی ہے۔ مگر پھر بھی جب ذوالقرنین کو وہاں پر دیکھا تو ان لوگوں نے اپنی بات پیش کی۔ اب یہ جو بات پیش کی ہے اسی کے اوپر کچھ تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ فی الحال یہاں پر آپ اتنا سمجھ لیں کہ ذوالقرنین کا یہ جو سفر ہے یہ تیسرا سفر ہے۔ ایک سفر ان کا مشرق میں ہوا تھا، دور تک وہ چلے گئے تھے، اور پھر مغرب میں ہوا تھا، وہاں تک چلے گئے تھے۔ اب یہ اولو العزم اور ہمت والا بادشاہ اب یہ ایک تیسرے سفر کا جو آغاز کرتا ہے، وہ کرتے ہوئے ان پہاڑی سلسلوں تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایسی قوم انہیں نظر آتی ہے جو ان بیچاروں کی بات نہیں سمجھتی ہے۔ یہ لوگ ان کی بات نہیں سمجھ رہے ہیں اور وہ ان کی بات نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن اشاروں سے، کنایوں سے اشارہ کر کر کے انہوں نے اپنی ایک بات پیش کی ہے۔ وہ جو ان لوگوں نے اپنی بات پیش کی ہے اس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ اگلی آیات میں انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ انہوں نے یاجوج اور ماجوج کی شکایت کی ہے کہ یاجوج اور ماجوج آتے ہیں اور ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو قتل و غارت گری کرتے ہیں، ہمارا سامان لوٹ لیتے ہیں، تو آپ کچھ ایسا کر دیجئے کہ یہاں دیوار پر ایک بند بنا دیجئے کہ وہ یہاں پر آ نہ سکے۔ چونکہ یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ حدیثوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ یاجوج ماجوج کے سلسلے میں جو اقوال ہیں مفسرین کے وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث آپ کے سامنے پیش کریں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آنے والے قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، اور یہ ساری پیشن گوئیاں سب پوری ہو رہی ہیں۔
بلکہ بہت ساری پوری ہو چکی. اب یہ جو بڑی بڑی چند نشانیاں باقی ہیں وہی باقی رہ گئی ہیں. اور آپ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی ایک بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی تو باقی نشانیوں کا انتظار مت کرنا، وہ ایسے آئیں گی جیسے ہار ٹوٹ جاتا ہے اور دانے بکھرتے. تو ہمیں ان آیات کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے. اس کے اندر دجال کا بھی تذکرہ ہے، یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ ہے، قیامت کی نشانیوں کا بھی تذکرہ ہے. ہم چاہیں گے اس کے اوپر ایک تفصیلی کلام ہو تاکہ قیامت کی یہ نشانیاں، قیامت کی بڑی نشانیاں، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کا تذکرہ، اور اس سے پہلے دجال کا تذکرہ، یہ سب اس میں آ جائے. مہدی کا تذکرہ، یہ سب اس کے اندر آ جائے تو قیامت کی بڑی نشانیوں کا انشاءاللہ ہم اس کے بعد اس کا تذکرہ کریں گے. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.